الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کے موقع محل کے احکامات ہوتے ہیں. بندے اور بندی کے لیے موقع محل کے احکامات، کبھی نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کبھی زکوٰۃ کا حکم، ایسے ہی ہر موقع محل کا حکم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا ارشاد فرمایا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے. اور یہ احکامات یہ تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نوازنے کے لیے. اللہ پاک کے جتنے احکامات ہیں تو وہ بندوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ تنگ ہو جائیں گے اور پریشان کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کو نوازنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے احکامات اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں. اور جتنا احکامات کی ادائیگی میں جو آگے ہو وہ اللہ کے زیادہ قریب. بندوں میں انبیاء علیہ السلام احکامات کی ادائیگی میں سر فہرست ہیں. 100% اللہ پاک کے احکامات ادا کرنے والے. جیسے اللہ کا حکم ویسے انبیاء علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی منشا کے مطابق پورا کیا. تو دنیا میں سب سے قریب اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء کے بعد الاقرب فالاقرب. جو بھی احکامات میں آگے بڑھا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جس نے سستی کی، پیچھے رہ گیا تو وہ اللہ سے دور رہ گیا. تو احکامات کی ادائیگی عزت کی چوٹیوں پہ پہنچانے کے لیے میرے رب کی طرف سے ہے. تو اس موقع محل کے اعتبار سے چونکہ یہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں میں خصوصی طور پر مسلمان صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. غریب، غربا، نادار، دینی مدارس والے، ان کی نگاہ ہوتی ہے، ایک آسرا ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ اب رجب آ گیا، شعبان، رمضان آیا اور قرضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا. کیونکہ قرض ہوتا ہے، یہ دینی ادارے
اور غریب لوگ اکثر مقروض ہوتے ہیں، تو وہ یہ آسرے پر کہ اب یہ 3 مہینے اس میں اللہ والے اور ثروت والے مال والے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جب غریبوں کو مال ملے گا تو قرضوں کا بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ 3 مہینے زکوٰۃ کے لیے مختص، ویسے شرعی حکم نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے کہ یہ رجب شعبان رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کیا جائے اور آگے پیچھے پھر نہ ادا کیا جائے، نہ، زکوٰۃ تو تب واجب اور فرض ہوتا ہے جب سال پورا ہو جائے۔ تیرے پاس مال آیا رمضان میں، پھر رمضان آئے گا تو تیرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تیرے پاس مال آیا عید البقر میں، ذوالحج میں، تو ذوالحج کا مہینہ جب آئے گا تو مال کا زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ سفر میں آئے گا مال، ربیع الاول میں آئے گا تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ رجب میں، شعبان رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اکثر اور عام طور پر لوگ ان 3 مہینوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اللہ پاک کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے، جو 5 حکم اللہ پاک کے بڑے احکامات میں سے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 3 بڑے اعمال ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کا عمل ہے۔ تو زکوٰۃ ہر اس مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب ہر مال کا جدا جدا ہے، جن اموال پہ زکوٰۃ ادا ہوتا ہے وہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں یا 5 قسم کے: نقد روپیہ پیسہ، چاندی، سونا، مال تجارت اور مویشی جانور۔ یہ 5 قسم کے مال ہیں جو اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا تو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 7.5 تولے سونا ہے کسی مرد کے پاس، کسی عورت کے پاس، اب اس پہ سال پورا ہوا، زکوٰۃ کا دینے کا حقدار ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا، عورت ہے تو ادا کرے گی۔ اور نقد روپیہ پیسہ وہ چاندی کے حساب پر ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ اور مویشی جانور اس کا جدا حساب ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو اس میں 1 بکری، 10 اونٹ ہوں اس میں 2 بکریاں، ایسا ایک ترتیب ہے فقہاء کرام نے بتائے ہیں۔ اور اگر بیل ہے، گائے ہے، ان کی تعداد 30 تک پہنچ گئی تو اس میں 1 بچڑا، 1 گائے کا بچہ دیا جائے گا سال کا، وہ اپنا نصاب ہے۔ وہ ہمارے علاقے میں چونکہ جانوروں کا حساب کم ہوتا ہے، 1 دکا بھینس کوئی رکھتے ہیں یا کوئی جوڑا بیلوں کا ہوتا ہے، کوئی گائے ہوتی ہے، وہ نصاب نہیں، تو اس نصاب کو نہیں پہنچتے۔ وہ پنجاب میں، سندھ میں بڑے بھینسیں، بڑے جانور ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس حساب سے۔ ہمارے لیے یہاں پر 3-4 نصاب ہیں، نقد روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، اور ساتھ میں مال تجارت کا سامان، جو دکانوں میں سامان پڑا ہے، اتنا سامان ہے کہ اس کی قیمت سارا جمع کر کے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے حساب تک پہنچتی ہے، تو یہ دکاندار صاحب نصاب ہے۔ قرضہ نکال کر، اپنے اوپر جو قرض ہے وہ نکال کر، باقی ماندہ سامان اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے، حساب کر کے دے، زکوٰۃ دے۔
تو یہ زکوٰۃ اللہ پاک کا عظیم حکم ہے، اور اللہ جل شانہ زکوٰۃ کے ذریعے سے باقی مال کو پاک بھی کرتے ہیں اور محفوظ بھی بنا دیتے ہیں۔ اس مال کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو تو وہ خطرے میں ہوتا ہے، یا تو چور ڈاکو لے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ مال لگ جاتا ہے۔ کوئی دشمنی آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی کیس آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی بات آ گئی جس کی وجہ سے مال ایک دم ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کیا جائے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو پاک کیا جائے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ کیا جائے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جاتا ہے تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پھر بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کا مال ہے اس مال کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے وہ غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ وہ بیگ میں رکھا جائے، وہ تالوں میں رکھا جائے، وہ بکسوں میں رکھ دیے جائے تو وہ محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ کسی نہ کسی وقت وہ ہلاک ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکم ہے میرے اللہ کا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ادائیگی پر اللہ جل شانہ نے بڑھوتری کا وعدہ کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ربا سودی لین دین کو ختم کروں گا، وہ تو ختم کروں گا، اور صدقات کو بڑھاؤں گا۔ واجبی صدقہ زکوٰۃ ہے، تو صدقات کو بڑھانے کا وعدہ، جس مال سے اس سال 1,00,000 روپے اللہ نے دیے تھے، 2,500 اس میں سے زکوٰۃ دے دیے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ 2,500 کم ہو گئے، لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ یہ کم نہیں ہوگا، اس کو بڑھاؤں گا۔ آئندہ سال دیکھا جائے وہ 2,500 کم نہیں ہوگا، بلکہ اس سال ہو سکتا ہے کہ 5,000 کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، اتنا اللہ نے بڑھا دیا ہو۔ اور سودی لین دین کو اگرچہ بظاہر نفع معلوم ہوتا ہے، 1,000 دیے 1,100 واپس لیے، بظاہر نفع معلوم ہوتا ہے، بڑھوتری معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو میں مٹا کے رکھوں گا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاؤں گا۔ اسے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نام پہ ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے، ایک کھجور کا دانہ میں تھوڑا سا صدقہ کر دیتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس صدقے کی تربیت فرماتے ہیں اور اس کی بڑھوتری کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ جیسے ہم جانور کے چھوٹے سے بچے کو پالتے ہیں، وہ بڑا ہو کر اس سے بکری بن جاتی ہے، گائے بن جاتی ہے، بھینس بن جاتی ہے، تو ایسے اللہ جل شانہ اس صدقے کو پالتے پالتے احد کے پہاڑ جیسا کر دیتا ہے۔ قیامت میں جب جائیں گے اور اللہ جل شانہ اس کھجور کے برابر صدقے کا جب اجر دے گا، وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد کا پہاڑ بہت لمبا اور بڑا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے، اس کے ساتھ مثالیں دی اللہ پاک۔ تو احد کے پہاڑ کے برابر اللہ جل شانہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے حکم ہے، اور حکم کی ادائیگی اس میں خیر ہے، مال کی بڑھوتری بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور اللہ جل شانہ مصائب پریشانیوں کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں، مصائب پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ صدقہ کرتا ہے، 70 دروازے بلاؤں کے، مصیبتوں کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے کھول دیے جب وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صدقہ دینے سے وہ 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفلی صدقات پہ اتنا بڑا اجر کا وعدے ہیں، اتنا بڑا، تو فرض کی ادائیگی پر
اگر نفلی صدقہ ایک آدمی 1,00,000 روپے فی سبیل اللہ دے دے اور زکوٰۃ کا واجب ہے زکوٰۃ، اس میں 1 روپے بنتا ہے اور وہ 1 روپے ادا کرے تو 1 روپے کا اجر و ثواب وہ 1,00,000 سے کئی گنا زیادہ ہو۔ جو تو نے 1,00,000 روپے خرچ کیے فی سبیل اللہ دیے ہیں لیکن نفلی ہیں، اس کا اجر و ثواب کم ہے، اور یہ 1 روپے زکوٰۃ کا تیرے اوپر لاگو ہوا اور تو نے ادا کر دیا، اس کا اجر اس سے بڑا ہوا ہے، بہت بڑا، ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا، کیونکہ فرض نماز کا مقابلہ نفل نماز کہاں کر سکتا ہے؟ زندگی بھر انسان نفل نمازیں پڑھے، ایک وقت فرض نماز کے برابر نہیں ہوتا، ایک وقت کا فرض نماز ہے اس کے برابر نہیں ہو، زندگی بھر نمازیں نفلیں پڑھے۔ تو یہ اپنے اپنے درجات ہیں، جیسے نماز کا درجہ ہے، فرض روزے کا ہے، تو ایسے زکوٰۃ کا بھی اونچا مقام ہے۔ نفلی صدقات کے اللہ جل شانہ بہت بڑے وعدے فرمائے ہیں اور ترغیب قرآن کریم میں دی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ترغیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وہ نہ ہو کہ تم اپنے مال مویشی چیزوں میں لگ جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ، مال و متاع میں لگ جاؤ، ایسا لگ جاؤ کہ اللہ بھول جائے، اللہ کے احکامات بھول جاؤ، ایسا نہ ہو، اور اولاد میں ایسے گم ہو جاؤ کہ اللہ یاد نہ رہے۔ تو مال اولاد تمہیں اللہ سے کہیں غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو اللہ کی یاد کے ساتھ مال، اللہ کی یاد کے ساتھ اولاد، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کو اللہ سے غافل کر دے تو پھر پکڑ کا ذریعہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کریم میں ارشاد ہے مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بندہ پکڑا جاتا ہے۔ اولاد کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی کر لیتا ہے، کیا کچھ کر لیتا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ اولاد اور مال تمہیں کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ بنفس ہی مال برا نہیں ہے، اولاد برا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تقریر فرمائی، قرآنی آیتیں آئی، جبریل آیا، آیتیں سنائی، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، یہ آیتیں اتری۔ آگے پیچھے اور بھی آیتیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو ارشاد آ گیا کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ انہیں خوشخبری آدمی کسی خوشی کی سناتے، لیکن جو ناپسندیدہ آدمی ہو، دشمن ہو، اس کو خوشخبری کہ ارے بھائی یہ مبارک ہو تیرا باپ فوت ہو گیا، یہ مبارک کی بات ہے، لیکن اس کو ذرا زیادہ پریشان کرنے کے لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے نام پہ کسی کو نہیں دیتے، تو ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور یہ مال جو جمع کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہوتے ہیں، مالدار پر اور بھی زیادہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اور لوگ رہنے سہنے معاشرے میں اگر اس کا لحاظ نہیں کیا، خیال نہیں کیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ آگ، یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس سے پھر اس صاحب مال کو داغا جائے گا، پیشانی پر اور اڑخ پر اور پیٹھ پر،
یہ 3 جگہ بتائے، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پیٹھ پہ۔ یہ پیشانی پہ کیوں داغا جاتا؟ تو اس سے جو صاحب نصاب کے پاس کوئی غریب آدمی آتا، کوئی مدرسے والا چندے والا دیکھتا، مولوی صاحب آ گیا، یا کوئی غریب آتا ہوا دیکھا کہ بھئی اب تو آئے گا اور مجھ سے ملے گا، تو اس نے اپنے چہرے پر یہ پیشانی پر رنگوٹے کھڑے کر دیے اور ناراضگی کے حالات بنا دیے، خفا ہو گئے کہ یہ میرے سامنے کیوں آیا۔ تو اللہ پاک فرماتے تو کیوں ناراض ہوا؟ یہ مال تو تجھے میں نے دیا تھا، یہ مال میں نے دیا، میں نے تجھے اس مقام تک پہنچایا کہ تو دینے والا بن گیا، دینے والا تجھے میں نے بنایا۔ اب میرے نام پہ لینے کے لیے کوئی آئے اور تیرے پیشانی پہ بل چڑھے تو جباہہم، تیرے اس جبین کو، تیرے پیشانی کو اب داغوں گا میں، اس پہ کیوں بل آئے ہیں؟ تو پیشانی کو اس لیے داغا جاتا ہے کہ غریب کو دیکھ کر پیشانی پہ بل آتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خوشی کے ساتھ۔ اور یہ تو شکر کر لے کہ کوئی مستحق مل جائے اور اس کو چیز حوالے کر دیے جائے، مال زکوٰۃ ہو یا صدقہ خیرات ہو، کسی مستحق کو پہنچ جائے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، میں کہاں تلاش کرتا، اچھا ہو گیا تو ہی آ گیا اور حق وصول ہو گیا اور حق اپنے مقام تک پہنچ گیا، اچھا ہو گیا، تو خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ پیشانی پہ داغا جائے گا، اور پیشانی کے بعد پھر دوسرے نمبر جباہہم، یہ اڑخ پر، طرف پر، یہ اس لیے کہ کسی کو دیکھ کر کہ بھئی یہ تو میرے سے اب مانگے گا، غریب آ گیا، کوئی آ گیا، تو یہ تھوڑا سا سیڈ مار لیتا تھا، سیڈ مار کر تو دھیان ہی نہیں دیا، چپکے سے جان نکال لیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اچھا تجھے میں نے اس قدر توفیق دی، تجھے اس مقام تک پہنچایا، اب میرے نام پہ مانگنے والا اور اس سے تو اڑخ کر کے چلتا ہے، اب اس کو بھی داغوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اور بعض مرتبہ دور سے دیکھ کر کے اس کا خیال نہیں ہے، وہیں سے واپس ہو گیا، دوسرا راستہ اختیار کر دیا، پیٹھ پھیرا اور کہیں اور جا کر یا کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بھائی راستہ تبدیل کر دیا، اللہ فرماتے ہے تیرے پیٹھ کو بھی داغوں گا، پیٹھ بھی داغوں گا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ میں آپس میں چومے گوئیاں باتیں کہ بھئی بعض کہنے لگے کہ مال کا قطعاً جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بالکل مال نہ جمع کیا جائے، بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے، مال نہ جمع کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ جمع کیا جائے لیکن تھوڑا سا جمع کیا، زیادہ نہ ہو، اس میں شور ہو گیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں تم نے شور کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آیت کریمہ سنائی، اللہ کا حکم، اور ہم آپس میں پھر اس پر بحث کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ مطلق مال جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں والذین یکنزون الذھب فرما جو بھی مال قرض جمع کرے تو اس کی وعید آ گئی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلق مال کا جمع کرنا بیکار نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو اللہ پاک نے تب دیا ہے کہ 1 سال تک تیرے پاس مال رہے گا، شروع میں رہے گا، آخر میں رہے گا، تو تب تو زکوٰۃ دے گا۔ یہ صدقات کا جو اللہ پاک نے احکام جاری کیے ہیں صدقات کے خرچ کرنے کے، تو یہ تو اس کے لیے ہے جس کے پاس کچھ ہوگا، جمع کیا ہوگا، تو مطلق جمع کرنا یہ منافی نہیں، بلکہ احکامات کے ساتھ ہوں۔ آگے جو فرمایا کہ اللہ کے نام خرچ نہ کرے، اللہ کے دین پہ خرچ نہ، جہاں جہاں موقع ہو خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہ کرے، ان کے لیے یہ عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو اس بات میں پھر خوش ہو گئے صحابہ کرام کہ مطلق مال کا جمع کرنا تو بیکار نہیں ہے۔ تو مال کا جمع کرنا یہ تو اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہارا یہ مال اور تمہارا اولاد کہیں تمہارے لیے اللہ سے غفلت کا ذریعہ نہ بن جائے، سبب نہ بن جائے،
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جس آدمی کا مال اولاد اسے اللہ سے غافل کر دے تو وہ تو قیامت میں پچھتائے گا، کاش میں ایسا نہ کرتا، لیکن وہ پچھتانا وہ کام نہیں آئے گا۔ تو اسے فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اور پھر تم کہو کہ اوہو ہماری موت تھوڑی پیچھے ہو جاتی، ہمیں تھوڑا سا مہلت ہوتا تو ہم خرچ کرتے، فاصدق واکن من الصالحین، ہم خرچ کرتے، صدقہ کرتے اور نیکوکار بن جاتے۔ تو پھر یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت متعین مقرر آ جاتا ہے وہ پھر ہٹتا نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ وقت پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو اس سے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا جائے، اور مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مال اولاد اللہ جل شانہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد کے ساتھ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو پھر یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اولاد، اپنے مال کو اپنے لیے نعمت بنائیں اور آزمائش نہ بنائیں، آزمائش بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسے اللہ جل شانہ کا نفلی صدقات کے لیے احکامات ہیں، ترغیبات ہیں۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا محبوب چیز اللہ کو نہ دو، اللہ کے نام محبوب چیز، پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو وہ وقت ایک چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، اور ایک محنت کا زمانہ تھا، اور لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، تو اس لیے جب آیت اتری تو ہر ایک صحابی اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ بھئی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ اب ہمارے پاس پسندیدہ چیز کیا ہے؟ میں بھی سوچ رہا، دوسرے بھی سوچ رہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا پکڑے ہوئے اور دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں گھر میں سب سے زیادہ محبت میری اس گھوڑے کے ساتھ ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ میں اپنی پسندیدہ گھوڑا اللہ کو دے رہا ہوں، خرچ کرتا ہوں تاکہ نیکی میں کمال حاصل کر لوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، قبول کیا۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہیبا کر، یہ اسامہ یہ تیرا لے جاؤ، یہ تیرا ہو گیا۔ اب اسامہ حضرت کے بیٹا، اب تھوڑی دیر بعد دیکھا کرتے ہوئے اسامہ نے پکڑا وہ گھوڑا، پھر گھر میں آ گیا، گھر میں پھر پریشان ہو گیا، ابھی تو میں نے وقف کیا، اللہ کے نام دیا، اور پھر میرے گھر میں گھوڑا آ جائے۔ دوبارہ آیا، رسول اللہ میں نے تو وقف کیا تھا، یہ تو پھر میرے گھر میں آ گیا۔ کہا تو نے تو دے دیا، اب میری مرضی، میں اللہ کا نبی، میری مرضی جس کو دے دوں، میں نے تیرے بیٹے کو دے دیا، اب میری مرضی ہے جس کو دے دوں، تیرا تو قبول ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جس کا باغ اور مشہور باغ بیرحا باغ مشہور مدینہ طیبہ مسجد کے قریب تھا، اور پانی بھی اس میں ٹھنڈا میٹھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جا کر تو آرام بھی فرماتے تھے اور پسند کرتے تھے، بیٹھ جاتے، پانی بھی پیتے، نوش فرماتے، کھجورے بھی کھا لیتے۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتا ہوا آیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ تو میرے سب سے پسندیدہ مال جو ہے نا وہ یہ بیرحا باغ ہے، اور یہ میں اللہ کو وقف کر دیتا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں۔ صحابہ میں یہ کمال تھا، ایک ہی مقام پہ بات سنتے، اسی مقام پہ عمل بھی کرتے، اسی مقام پر آگے بھی اس کو پہنچاتے تھے۔
اس لیے تو عزت کی چوٹیوں پہ اللہ پاک نے ان کو پہنچا دیا، عزت کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے، فائد ہو گئے۔ اور ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم سننے کے لیے ایک موقع تلاش کرتے ہیں، ابھی سن لیا اور پھر کہتے ہیں عمل کے لیے اب سوچیں گے، مشورہ کریں گے، سوچیں گے، اور پھر آگے اوروں کو بتانے کے لیے بھی پھر تیسرا موقع کہیں تلاش کریں گے، موقع ملے گا تو کریں۔ اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، خوار و ذلیل ہو گئے، نیچے رہ گئے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ نیکی میں کمال انسان حاصل نہیں کر سکتا جب پسندیدہ چیز اللہ کو نہ دے، پسندیدہ چیز اللہ کو دے۔ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو میں نے گھر میں اپنے چیزوں میں، سامان میں سوچنے لگے کون سی چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو میری ایک لونڈی تھی، وہ سب سے زیادہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے آزاد کر کے، اور اس کو آزاد کر دیا تو اللہ کے لیے آزاد۔ پھر آزاد کرنے کے بعد میں اسے نکاح بھی کر سکتا تھا، جائز بھی تھا، آزاد کرنے کے بعد نکاح بھی کر لیتا، لیکن میں نے کہا ایک چیز میں نے اللہ کو دے دیا، پھر اس کو واپس کر دوں، اس لیے گوارا نہیں کیا، اور اسے اپنے ایک غلام کے نکاح میں دے دی، نافع رضی کے نکاح میں دے دی، اپنے غلام کے نکاح میں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے مال میں کمی نہیں آئی۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کو دے گا تو کئی گنا کر کے دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو آدمی چاہے کہ میں مالدار بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام دیا کرے، مالدار بن جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے 1 کا 10، اللہ کا دنیا میں وعدہ ہے 1 کا 10، ایک کے بدلے میں 10 گنا دینا اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں۔ تو 1 روپے دے گا 10 اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، یقین کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یقین کی کمزوری کے ساتھ نہیں، یقین کمزور ہوگا تو پھر چیز نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کے وعدے پر یقین ہو اور پکا یقین ہو۔ ایک صاحب کچے یقین والا، اس نے جب بیان سنا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 1 روپے خرچ کرے گا 10 ملیں گے، اس کے بعد 1 روپیہ تھا، اس نے کہا چلو ایسا کیوں نہ کروں، 1 خرچ کروں 10 کا نوٹ آ جائے گا۔ اب جب 1 روپے دیے کسی کو فی سبیل اللہ تو اب وہ تلاش کرنے لگا وہ 10 کب ملیں گے۔ اب کبھی جانماز اٹھاتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، کبھی اپنے تکیہ کو اٹھا کر دیکھتا ہے، کبھی بسترے میں دیکھتا ہے، کبھی الماری۔ جب 2-3 دن گزرے پتہ نہیں چلا تو بیچارہ، اس نے کہا 1 ہی روپے تھا، اس سے بھی جان چھوٹ گئی، اور اب کیا کروں، تو پیٹ میں درد آیا، پیچس لگ گئے، خفقان سے خفا ہو گیا کہ یہ کیا کیا۔ اور جب کھیت میں گیا اور دست ہوا، اچھا طریقے کھلا دست کیا، اور پھر جب اپنے کو صاف کرنے کے لیے جب پتھر اٹھایا، اس کے نیچے 10 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ اور یا اللہ ابھی پتہ چل گیا تو 10 دیتا ہے لیکن دست لگوا کر، ویسے نہیں دے، پہلے دست لگاتا ہے اور پھر 10 دیتا ہے۔ کچے یقین والا ایسے، اور پکے یقین والے، پکا یقین اس کو اللہ جل جلالہ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ اللہ پاک تاخیر سے دے دے یا جلدی دے دے، تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ حکیم حکمت والا ہے۔ بعضوں کے لیے جلدی دینے میں حکمت ہوتی ہے، جلدی دے دیتے ہیں، اور بعضوں کے اللہ کی حکمت میں دیر سے دینے میں حکمت ہوتی ہے تو دیر سے دے دیتے ہیں۔ لیکن وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ دیتا ضرور ہے، 1 کے بدلے دیتا ضرور ہے، اور کئی گنا کر کے دیتا ہے اللہ جل جلالہ۔ اور یہ حکم بھی ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ جو غریب غربا پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیواؤں پہ رحم کرے گا، ترس کرے گا، ان کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، اللہ جل شانہ ضرور پھر۔ یہ تو پیارے محبوب کا فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو یہ کہے اور یہ اپنے جانے کے بھی کو اللہ میرے اوپر رحم کر دے، وہ زمین والوں پہ رحم شروع کر دے، یہ جانوروں پہ رحم کر دو، ہر ذی روح پہ رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا رحم کر دے گا، آسمان والا رحم کر دے گا۔ زمین والوں پہ رحم شروع کر دو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، بڑھوتری کا وعدہ صدقات کے ساتھ ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ جو یہ چاہے کہ میرا مال بڑھ جائے وہ اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ خرچ کرے، اللہ جل شانہ اس کے مال میں بڑھوتری لائے گا، برکت بھی آئے گی، حفاظت بھی ہوگی، اور بڑھے گی، حفاظت بھی ہوگی، اور اللہ پاک ممنون کرے گا، بچائے گا، اس کو حفاظت کرے گا۔
اس لیے ایک بار صدقہ دینے سے 70 بلاؤں سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ایک کتاب میں ایک حکایت لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا، کہ ایک چڑیا آئی، چڑیا درخت میں گھونسلہ بناتی اور انڈے ڈال کر پھر بچے ہو جاتے، تو وہاں کے قریب گھر تھا، اس میں ایک آدمی، وہ جب دیکھتا تو اوپر چڑھ کر اور گھونسلے سے چڑیا کے بچوں کو اتار لیتا۔ تو بچی کو چونکہ ہر ایک چیز اپنے بچوں پہ غمزدہ ہوتی ہے، صحابہ کرام ایک دفعہ راستے پہ جا رہے تھے تو ایک گھونسلہ دیکھا، چھوٹے بچے اس کو پکڑ کے اور رومال میں لے لیے، وہ چڑیا اوپر آ کر ان کے سروں پر بیٹھتی تھی، سروں پر بیٹھتی۔ تو حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ کہا ان کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، او دیکھو اپنی جان دے رہی ہے بچی، جاؤ جہاں سے اٹھائے وہاں رکھ دو، جہاں سے اٹھائے وہاں رکھ دو۔ پھر وہاں کہ جتنا یہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہی، اللہ پاک اپنے بندوں کے اس چڑیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ رحم دل ہے، مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی رحم کے لیے آمادہ تو ہو جائے، تو کوئی رحم کرنے کے لیے آمادہ، تو وہ چڑیا جا کر سلیمان علیہ السلام کو شکایت کی کہ فلاں جگہ پر میرا ایک درخت میں گھونسلہ ڈالتی ہوں، بناتی ہوں اور انڈے بچے دیتی ہوں، یہ گھر والا نیچے اوپر چڑھ کر میرے بچوں کو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ سارے دنیا کا بادشاہ تھا، ہواؤں پہ جس کی حکومت تھی، چڑیوں پر، جنات پہ، سب پہ حکومت، تو اس آدمی کو بلایا، کہا دیکھ یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے، تو اس کے بچوں کو اتار رہا، آئندہ کے لیے خبردار، ہاتھ نہیں لگا، کہا بالکل جی نہیں جاؤں گا۔ لیکن بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں نا، وہ جلدی بدلتی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتی، تو اس سے سلیمان علیہ السلام اپنی حکمت سے سمجھے ہوں گے کہ شاید یہ نہ سمجھے، تو اسے 2 جنات کو حکم دے، جاؤ درخت میں بیٹھ جاؤ، 2 جنات درخت میں بیٹھ جاؤ۔ جب یہ آدمی اسی نیت ارادے سے آئے کہ میں اوپر جاؤں چڑیا کے بچے اتاروں، تو ایک ٹانگ سے ایک پکڑو، دوسرے ٹانگ سے دوسرا جن پکڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا مشرق پہ پھینک، ایک مغرب پہ پھینک، اس کا خون تمہیں معاف ہے۔ اب جنات گئے، بیٹھ گئے، چونکہ حکم تھا، بادشاہ کا حکم ہے سلیمان علیہ السلام کا، وہاں بیٹھ گئے اور چڑیا اپنے کام میں لگ گئی، گھونسلہ بنا، انڈے ڈال دیے، بچے ڈال دیے۔ اب یہ گھر والا ایک دن گزر رہا تھا، دیکھا بچے چھلانگے مار رہے، اچھل رہے، اس کو یاد آ گیا او یہ بچے، وہ نصیحت بھول گیا کہ مجھے حضرت سلیمان صاحب نے روکا ہے، وہ ذہن سے بات نکل گئی اور آیا بھائی قریب، کب اوپر چڑھوں اور بچوں کو اتار دوں۔ اب یہ درخت کے قریب ہوا تو دونوں جنات بالکل چوکنے کی، یہ جیسے درخت پہ ہاتھ ڈالے گا اوپر چڑھنے کے لیے تو ہم بھی اس پہ ہاتھ ڈال دیں گے، اس کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، ان دونوں کی آپس میں سرگوشی ہو گئی، کچھ اللہ کے نام پہ کچھ مانگ لیا، ارے بھائی بھوکا ہوں کچھ دے دو، اس نے اپنے جیبوں پہ ہاتھ پھیر دیے، جلدی کچھ جیب خالی تھی، پھر یاد آیا وہ یہ رومال چادر کے کونے میں ایک روٹی کا ایک ٹکڑا میں نے باندھا ہوا تھا، یہ یاد آ گئی، جلدی کھول کے اس کو دے دیا۔ وہ مسافر غریب تو چلا گیا اور اللہ جل شانہ نے اوپر سے فرشتے بھیج دیے اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ صدقے پر تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اب جنات بالکل ہاتھ ڈالنے والے تو اوپر سے فرشتے آ کر کی حفاظت کرتے، یہ اوپر چڑھا، بچوں کو اتار کر اور گھر میں آ گیا۔ چڑیا پھر دوڑتی دوڑتی سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں کہ حضرت پہلے بھی میں نے شکایت کی، وہ تو میرے ساتھ وہی کام پھر ہو گیا، تو اس دفعہ پہلے جنات کو بلایا کہ پہلے ان کو سزا دوں، حکم عدولی کی میں نے ڈپٹی پر بٹھایا، کیوں یہ ہٹے وہاں سے؟ تو سلیمان جنات سے پوچھا تو جنات نے کہا اللہ کے نبی سزا میں جلدی نہ کریں، ہماری بات بھی سن لیں۔ قریب تھا کہ ہم اس پر ہاتھ ڈالتے، بالکل ہم تیار تھے ہاتھ ڈالنے کے لیے، لیکن ایک آدمی آیا، ان دونوں کی آپس میں سرگوشی ہوئی، کچھ لینا دینا ہو گیا، تو اللہ پاک نے اوپر سے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک فرشتے نے مجھ جن کو پکڑا اور مشرق میں پھینک دیا، اور دوسرے فرشتے نے مجھ جن کو پکڑا تو مغرب میں پھینک دیا۔ ہماری شر سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو بچا دیا، ورنہ بالکل چوکنے اس کو 2 ٹکڑے کر رہے تھے۔ پھر اس سے پوچھا ارے تو نے کیا عمل کیا؟
تیرے قتل کا، تیرے ختم کرنے کا ہم نے منصوبہ بنایا اور اللہ پاک نے تجھے بچا دیا، تو نے کیا عمل کیا؟ حضرت میں نے تو اور کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک سائل آیا اللہ کے نام پہ مانگا، اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اسی اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں دیتے تو مت دو، دینے کا حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ دو، دیتے ہو تو دے دو، نہیں دیتے تو نہ دو، لیکن کیا کہو؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اذیت مت دو، جھڑکو مت، برا بلا مت کہو، ہاں صدقہ دے کر اور دو تین باتیں بھی سنا دی، اوے آٹا کٹا، مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ تو اس صدقے سے نہ دینا بہتر، اس صدقے سے نہ دینا بہتر، دو تین باتیں سنا دی، نہیں سنانی چاہیے۔ اس لیے قول معروف فرما دیا۔ قول معروف کیا ہے؟ بابا معاف کر بابا جی، پھر چکر لگ جائے گا، معاف کر کے نا، اس صدقے سے بہتر ہے کہ اس کے بعد اذیت ہو، تکلیف ہو، پہنچو، برا بلا کہہ دینے، یا تو مت دو، اور دیتے ہو تو اذیت مت پہنچاؤ، کچھ کہو۔ اور فرمایا کہ سائل کو جھڑکنا نہیں، سائل کو نہیں جھڑکنا۔ تو فرمایا کہ وہ سائل آیا، اللہ کے نام پہ مانگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، روٹی کا ٹکڑا تھا، میں نے اللہ کے نام وہ دے دیا۔ تو فرمایا کہ اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے بچا دیا، صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے بچا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، اس میں یہ سارے غریب غربا یہ انتظار میں ہوتے ہیں، یہ یتیم بیوہ، یہ قرض دار ہوتے ہیں، یہ دینی مدارس والے مقروض ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں 5-6 آدمی کا قرض بن جاتا ہے تو 40-50 آدمی جب کھاتے پیتے ہوں تو ان کا بھی بوجھ بن جاتا ہے، دکانداروں کی طرف سے ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی آئے، دینی مدارس والا آئے، حسب توفیق مدد کریں۔ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنا دیا، اتنا اللہ نے دے دیا، اب اللہ کے نام پر دینا تو حکم ہے، زکوٰۃ سے اللہ فرمایا حکم ہے، کچھ اجر نہ ہوتا، صرف حکم ہوتا، پھر بھی ہم ادا کرتے، لیکن اس پر حکم کے اور بجائے ثواب بھی اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں کئی گنا کر کے اللہ پاک مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، برکت۔ آئندہ سال دیکھے مال کم نہیں ہوگا، اس سال زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرو اور صحیح مصرف پر دے دو، دوسرے سال دیکھو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اس سے بڑا ہوا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں کم نہیں کروں گا، بڑھاؤں گا تمہارے مال کو۔ تو غریب غربا آئیں گے، ان کے ساتھ بھی تعاون ہو، مدد ہو بھرپور، اپنے محلے کے اندر، اپنے بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، غریب غربا میں دیکھو، جہاں جہاں مستحق ہے خود ہی وہاں پہنچاؤ، ان کی مدد کرو، تاکہ اللہ پاک ہم اللہ کی رحمت اور اللہ پاک کا کرم ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت